نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کے ننھے ننھے شہزادوں اور شہزادیوں، کیا حال ہے آپ تمام کا؟ اللہ آپ تمام کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین یا رب۔ آج ہم انشاءاللہ جز 16 یعنی سورہ الکہف سے اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں جانیں گے۔ یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر ایک کیو میں یعنی ایک غار میں چھپ گئے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نا، وہ بڑا ہی ظالم تھا اور وہ انہیں بت پرستی کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے غار میں چھپنا بہتر سمجھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرتے رہے اور اللہ نے انہیں 300 سال سلا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا قدرت! اور وہ ان سالوں میں کروٹیں بھی بدلتے رہے، ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی پوزیشن میں سوتے رہے۔ اور پھر جب اللہ نے انہیں جگایا تو انہوں نے دیکھا کہ 300 سال بعد ان کی قوم کے تمام لوگ ایمان پر ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے پروٹیکٹ کیا۔ نہ ہی ان کی باڈی خراب ہوئی، نہ ہی ان کے کپڑے خراب ہوئے۔ انہیں تو ایسی فیل ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ گھنٹے کے لیے کچھ دن سو کر اٹھے ہوں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ بس جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس سٹوری سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کوئی ایسی سچویشن میں ہوں یا پھر آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، کوئی گیٹ ٹوگیدر، کوئی پارٹی، کوئی شادی، جہاں پر آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ ایمان کو خطرہ مینس وہاں پر بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، وہاں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں سے ہٹ جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں رہیں، کیونکہ دیکھیں لوگوں کو ناراض کرنا بہتر ہے اللہ کو ناراض کرنے سے۔ یہ بالکل دماغ میں نہ لائیں کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کہیں وہ مجھ سے خفا تو نہیں ہو جائیں گے، وہ پھر مجھے بلائیں گے نہیں اپنے پاس، وہ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ دیکھیں پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ بس یہ سوچیں کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی رکھوں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کریں گے، جیسے اصحاب الکہف کی تھی۔ اور دیکھیں ہم ہر جمعہ اس سورہ کو پڑھتے ہیں، ہم یہ ریوائز کرتے رہتے ہیں ہر ویک کہ اپنے ایمان کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اس بری چیز کو روک سکیں، تو کم سے کم آپ اپنے ایمان کی ہی حفاظت کر لیں۔ اس محفل سے، اس جگہ سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں۔ اور نیکسٹ ٹائم کوشش کریں بچوں کہ جب بھی آپ سورہ کہف پڑھیں تو ٹرانسلیشن بھی پڑھیں، اس سے آپ کی ایمان کو تازگی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور ہمیشہ اپنے رب کو راضی رکھیں، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔